آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئمہ بیگ جیسی گلوکارہ جس کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ اس کے صرف 22,000 ویوز ہوں؟ دیکھیں پاپولیرٹی بھی یہ ساری جو ہے یہ سیلف جنریٹڈ ہے، یہ کوئی پبلکلی اکلیمڈ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بوسٹنگ کروائی جاتی ہے۔ اب تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹیریل کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سرمایے کے بلبوتے پہ بہت سارا کام وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آئمہ بیگ جو اپنے گانے بوسٹ کرواتی تھی اس وجہ سے اس کے زیادہ ویوز آ جاتے ہیں؟ جب وہ گانا انہوں نے سولو گایا ہے تو سولو گا کے ان کو دیکھیں کیا رسپانس ملا ہے۔ پہلے جتنے بھی گانے ان کے تھے وہ ڈیوٹ تھے، اور اس میں جو بڑے سنگرز تھے ان کے ساتھ وہ موجود تھے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ابھی بہت ریاضت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے۔ فنکار اس طرح کے ہتھ کنڈے کیوں کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے دوسرے گلوکار کا گانا جو ہے وہ خود گا دیتے ہیں اور پھر تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو بیسیکلی ساحر علی بگا کا رسپانس ہے۔ دیکھیں آئمہ بیگ کا جو رسپانس ہے وہ سولو گا کے آنا تھا، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کو اس کا رسپانس ملا۔ ہمارے یہ جتنے انسٹنٹ سنگرز ہیں یہ انسٹنٹلی آتے ہیں اور انسٹنٹلی واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو یہ انہوں نے ویژول بنایا وہ بھی ان پلانڈ ہے، وہ بھی ایک شٹر قسم کا ویڈیو ہے جس کے اندر کوئی سٹوری لائن نہیں ہے، کوئی سٹوری بورڈ نہیں ہے۔ یہ کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ سکینڈل کریٹ کرتے ہیں پھر اپنی آئٹم جو ہے وہ مارکیٹ میں پھینک دی جاتی ہے؟ یہ میں کہہ سکتا ہوں ایک چیپ پاپولیرٹی ہے، بہت چیپ لیول ہے کہ آپ اس طرح کا کام کر کے اور آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان پرنس اور آپ دیکھ رہے ہیں انر پاکستان۔ ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شام بابو، جو فلم کرٹیک ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں شوبز ایکٹیویٹیز پر۔ ان سے گفتگو کریں گے گلوکارہ آئمہ بیگ کے نئے گانے فنکاری کے حوالے سے کہ انہوں نے گانا دیکھا، اس کی ویڈیو، اس کے لیرکس، اس کی کمپوزیشن انہیں کیسے لگی اور اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ 2 روز گزر چکے ہیں گانے کو اپلوڈ ہوئے آئمہ بیگ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ اور صرف 22,000 ویوز آئے ہیں۔ تو شام بابو سے بات کریں گے کیا وجہ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے، کیوں نہیں اتنی پاپولیرٹی گانا حاصل کر پا رہا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ سر کیا وجہ ہے کہ ہر آئے دن کے ساتھ گزرتے روز کے ساتھ ساتھ میوزک انڈسٹری کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں میوزک انڈسٹری کا جو ایک زوال ہے اور ایک جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ نان پروفیشنل جو لوگ ہیں جو صرف شوقیہ اپنی گلوکاری کے ذریعے آتے ہیں اور بہت تھوڑے وقت میں یہ کچھ کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ اپنی ہائپ بنانے میں کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہائپ بنتی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ معاملات چل رہے ہیں، جب تک ان کو پروفیشنلی اپنے آپ کو گروم نہیں کرنا پڑے گا اور پروفیشنلی سیکھنا نہیں پڑے گا کہ یہ سر ہے کیا، سر کی سچائی کیا ہے، تب یہ جا کے یہ معاملات ہوں گے۔ سر گلوکارہ آئمہ بیگ نے نیا گانا، اپنا فنکاری پہلا سولو گیت ریلیز کیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انہوں نے گانے ریلیز کیے وہ کسی نہ کسی گلوکار کے ساتھ مل کر ہوتے تھے، ڈوئٹ ہوتے تھے، لیکن یہ پہلا ان کا گانا ہے اور اس کے صرف 2 روز میں ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ 22,000 ویوز آئے ہیں۔ تو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آئمہ بیگ جیسی گلوکارہ جس کی اتنی پاپولیرٹی ہے کہ اس کے صرف 22,000 ویوز ہوں؟ دیکھیں پاپولیرٹی بھی یہ ساری جو ہے یہ سیلف جنریٹڈ ہے، یہ کوئی پبلکلی اکلیمڈ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ بڑا ایک پرابلم ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے بوسٹنگ کروائی جاتی ہے اپنے کسی بھی کام کو۔ جب آپ سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ مٹیریل کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سرمایے کے بلبوتے پہ بہت سارا کام وہ کر رہے ہیں، لیکن سر ایک ایسی چیز ہے اور یہ فائن آرٹس ایک ایسی چیز ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس میں جو جینون ہوگا، جو اوریجنل ہوگا وہی لوگوں کے دلوں میں آئے گا، اور گانا جو ہے وہ تبھی پاپولر ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچے۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آئمہ بیگ جو اپنے گانے بوسٹ کرواتی تھی اس وجہ سے اس کے زیادہ ویوز آ جاتے ہیں؟ دیکھیں بوسٹنگ ان اے سینس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ گانا انہوں نے سولو گایا ہے تو سولو گا کے ان کو دیکھیں کیا رسپانس ملا ہے۔ پہلے جتنے بھی گانے ان کے تھے وہ ڈیوٹ تھے، اور اس میں جو بڑے سنگرز تھے ان کے ساتھ وہ موجود تھے، اس کی کمپوزیشن، اس کی سارے جو معاملات تھے وہ بڑے کمپوز اور بڑے کنٹرولڈ تھے۔ اب یہ سولو آئی ہیں لیکن سولو میں ان کو وہ ایج نہیں مل سکا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کو ابھی بہت ریاضت کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سچائی کی ضرورت ہے۔ آپ جتنی جلدی انسٹنٹلی اس چیز میں گھستے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چیز اس طرح نہیں، یہ ایک ریاضت ہے، یہ ایک عمل ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ ساحر علی بگا صاحب کے ساتھ انہوں نے گانے گائے، لیجنڈ گلوکار ہیں، وہ ہمارے موسیقار بھی ہیں، تو ان گانوں کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کیفی خلیل کا گانا گایا
تو اس پر بھی آئمہ بیگ کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اب پھر انہوں نے گانا جب سولو گایا تو اس کو بھی کوئی خاص جو ہے وہ میوزک لورز کی طرف سے رسپانس نہیں مل رہا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ فنکار اس طرح کے ہتھ کنڈے کیوں کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے دوسرے گلوکار کا گانا جو ہے وہ خود گا دیتے ہیں اور پھر تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ آپ نے جو گانا ہے پہلے آپ خود گائیں گے، آپ کی آواز کا جو ہے گیج ہوگا، آپ کی آواز کو جو ہے وہ پبلک پسند کرے گی، تبھی اس کا رسپانس آئے گا۔ آپ نے ساحر علی بگا صاحب کا نام لیا، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بڑی اچھی کمپوزیشنز بنائی ہیں اور ان کا ایک بڑا سکور ہے، تو ان کے ساتھ کام کر کے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس میں ایک رسپانس آ گیا، اور وہ بیسیکلی ساحر علی بگا کا رسپانس ہے۔ دیکھیں آئمہ بیگ کا جو رسپانس ہے وہ سولو گا کے آنا تھا، وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ان کو اس کا رسپانس ملا۔ اس کی یہی میں آپ کو بات جو ہے مثال دوں گا کہ جب تک آپ اپنے کام سے پروفیشنلی کمیٹڈ نہیں ہوں گے، جب تک آپ اپنے کام کو جو ہے اس طرح لیں گے نہیں کہ یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک بہت بڑا فرض ہے کہ جس کو آپ نے سچائی کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، ہمارے یہ جتنے انسٹنٹ سنگرز ہیں یہ انسٹنٹلی آتے ہیں اور انسٹنٹلی واش آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ گانے کی ویڈیو بھی اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی تھیم نہیں ہے، بس وہ رومانس کا ایک تڑکا لگایا گیا، اور وہ رومانس کی بھی کوئی سٹوری ٹیلنگ چیز نہیں ہے، بس وہ ششکا ہی دکھایا گیا ہے ہپ ہاپ والا، اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں آج جو ہم جس عہد میں زندہ ہیں یہ ویژول کا دور ہے، اس کا ویژول کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ ہم جتنا بھی کام دیکھتے ہیں، بالی ووڈ کا دیکھتے ہیں یا کہیں کا بھی دیکھتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے سوشل میڈیا پہ ویژول دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی جو یہ انہوں نے ویژول بنایا وہ بھی ان پلانڈ ہے، وہ بھی ایک شٹر قسم کا ویڈیو ہے جس کے اندر کوئی سٹوری لائن نہیں ہے، کوئی سٹوری بورڈ نہیں ہے، جس کو انہوں نے وہ اٹھایا اور وہ کر دیا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو لیک کرتی ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جب آپ عوام کے اندر سے اپنی پاپولیرٹی جو آپ نے اس طرح گین کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ نکل جاتے ہیں اور آپ پھر نو ویئر ہو جاتے ہیں۔ سر کتنے سکینڈل کتنا زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی آرٹسٹ کے لیے ہٹ ہونے کے لیے؟ دیکھیں یہ پرسنل جو آپ کی لائف ہے اس کو آپ کو پروفیشنل لائف میں تو مکس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ پروفیشنلی اگر اسٹرانگ ہیں تو آپ نے ان چیزوں کے ایجز آپ نہیں لیتے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں ایک چیپ پاپولیرٹی ہے، بہت چیپ لیول ہے کہ آپ اس طرح کا کام کر کے اور آپ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو ریکگنائز کروانے کی کوشش کریں۔ لیکن ابھی جو ہمارے پاس سماعتیں ہیں، ہمارے پاس جو آنکھیں ہیں، جو ویژول دیکھنی ہیں، جو گانا سنتی ہیں، وہ بہت رچ ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو یوتھ ہے، جو سوشل میڈیا لوگ یوز کرتے ہیں، وہ انڈین آئیڈل دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس آوازوں کی کلیئرٹی، ہمارے پاس ویژول کی کلیئرٹی، ہمارے پاس ایک سینس اور بن چکی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں کر کے آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں، لیکن ان اے لانگ رن یہ آپ کے لیے نقصان ہوتی ہے اور نقصان دہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو جو ہے آپ نو ویئر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ کیا میسیج دینا چاہیں گے آخر میں ہمارے جو ویورز ہیں ان کو، اور آئمہ بیگ جیسے جو نیو کمر سنگرز ہیں جو شہرت کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن اس وقت جب وہ سولو میدان میں اترتے ہیں تو وہ لڑنا شاید بھول جاتے ہیں، تو ان کو کیا پیغام دیں؟ دیکھیں میں جو ہے نا اس میں وہی پرابلم ہے ہیو اور ہیو ناٹ کی۔ سر اور سچائی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے وسائل ہوں، دولت ہو، طاقت ہو۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک سرٹن کلاس ہے جس نے اپنے انفلوئنس کے ذریعے یہ جو ہے نا فائن آرٹس کو بھی یہ اپنے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بہت آسان کام ہے، بٹ یہ وہ کام ہے جس میں آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو ٹوٹلی کمٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جتنا بھی ہے آپ کے اندر آپ اس کو انہینس کریں اور اس سچ کے ساتھ چلیں۔ آپ بجائے آپ جو ہے اسکینڈلز کے ذریعے یا آپ چھوٹی موٹی پاپولیرٹیز کے ذریعے اپنے آپ کو ان کریں، اس سے آپ نقصان ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو آپ کا شوق ہے، جو اگر آپ کرنا بھی چاہ رہے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کریٹ ہوگی۔ بہت شکریہ سر جی، آپ نے شام بابو کی خوبصورت گفتگو سنی جنہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے اندر کے ٹیلنٹ پر یقین رکھنا چاہیے اور نیگیٹو پاپولیرٹی سے بچنا چاہیے، اسی کے تھرو انسان آگے اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ انٹرویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے قربان پرنس کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔